شیعہ مذہب کے عقائد تقریباً بچہ بچہ جانتا ہے، خاص طور پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ازواج مطہرات کے بارے میں، کہ یہ اہل تشیع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھیوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویوں کو بالکل نہیں مانتے، اور ان کے بارے میں بہت برے برے القابات لگاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ آج پورے شیعہ مذہب کو میرا یہ چیلنج ہے کہ رہتی دنیا تک شیعہ مذہب میں کوئی ایک حافظ قرآن بھی پیدا نہیں ہوگا۔ شیعہ مذہب کو یہ چیلنج قیامت کے دن تک ہے کہ ان کے ہاں کوئی ایک بچہ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ وہ ہو تو شیعہ لیکن قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا قاری ہو۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام سے تمام اہل تشیع کو، جن کے دلوں کے اندر صحابہ کا، جن کے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری بیویوں کا جو ہے وہ بغض اور کینہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو پھر قرآن مجید برکت والی کتاب سے محروم فرمائیں گے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بار یہ چیلنج کیا تھا پورے شیعہ مذہب کو کہ کوئی ایک بچہ ایسا دکھا دیں کہ ہو شیعہ لیکن قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن کا حافظ ہو۔ نہیں دکھا سکتے، اگر دکھا دو تو اتنا انعام دیں گے۔ یہ بات بہت زیادہ عروج پکڑی تو شیعوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری بہت زیادہ توہین ہے، اس کے اندر بہت زیادہ بے عزتی ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں اس کے چیلنج کا۔ تو شیعوں نے ایک مسلمان بچے کو ورغلا کر، پیسے دے کر، لالچ دے کر تیار کیا کہ تم نے قرآن کا امتحان دینا ہے اور اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرنا ہے، آپ جتنا انعام چاہتے ہیں، جتنے پیسے مانگتے ہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لڑکا تیار ہو گیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کو حاضر کیا گیا کہ دیکھیں مولانا، آپ نے یہ کہا کہ ہو شیعہ بچہ اور قرآن کا حافظ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے سامنے لڑکا موجود ہے، آپ سنیں پورا قرآن اس کو زبانی یاد ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کیا بصیرت سے ان کو نوازا تھا، انہوں نے ایک نظر دیکھتے ہی معلوم کر لیا کہ یہ بچہ شیعہ نہیں ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے کیا تم شیعہ ہو؟ تو وہ لڑکا چونکہ پیسے لے چکا تھا، رشوت لے چکا تھا، کہنے لگا جی میں شیعہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھی پکی بات ہے تم شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو؟ اس نے کہا جی پکی بات ہے، میں شیعہ مذہب، شیعہ خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ جو شیعہ حضرات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان پر تبرہ بازی کرتے ہیں، تم وہ اشعار سناؤ۔ تو وہ لڑکے نے اشعار یاد کیے ہوئے تھے، چیدہ چیدہ چیزیں اس کو یاد کروائی گئی تھیں، اس نے فوراً سنا دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے اندر گستاخی کے جو کلمات شیعہ دہراتے ہیں، اس نے وہ کلمات جب پڑھے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اب جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے تم قرآن سناؤ، جو تمہیں آسان لگتا ہے وہاں سے قرآن پڑھو۔ وہ بار بار زور لگاتا رہا، بار بار کوشش کرتا رہا، لیکن قرآن کا ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکا، چھوٹی سی چھوٹی سورت بھی نہ پڑھ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کی زبان بند کی۔ بڑا حیران ہوا، حضرت کے قدموں میں پڑ گیا، حضرت معاف فرما دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں شیعہ نہیں ہوں، انہوں نے پیسے دے کر مجھے ورغلایا، پھسلایا، مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تاریخی الفاظ تھے، فرمایا کہ اب تم جتنی بار مرضی کوشش کر لو، تم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا ہے، اس وجہ سے اب پوری زندگی تمہارے دل کے اندر یہ قرآن محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ شیعہ احباب کو یہ چیلنج ہے، اور یاد رکھیے گا ہم لوگ ایک گندے برتن کے اندر
ایک صاف ستھرا دودھ رکھنا گوارا نہیں کرتے، دودھ ڈالنا گوارا نہیں کرتے، وہ پروردگار عالم کی ذات اپنی مقدس کلام کو ایسے گندے سینوں کے اندر کیسے ڈال سکتے؟ اس وجہ سے پورے شیعہ برادری کو یہ ایک چیلنج ہے کہ قیامت تک شیعوں کے ہاں کوئی ایسا بچہ نہیں جو قرآن کا حافظ ہو، یہ دکھا سکیں۔ اس سے بڑی اور باطل کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک کلام ان کے سینوں سے چھین لیا، ان کی زبانوں سے چھین لیا۔ تو مجھے امید ہے کہ شیعہ حضرات اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور غور و خوض کریں گے کہ یار واقعتاً بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی کلام ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسلمانوں کا 5-7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، کتنے سینکڑوں بچے مل جائیں گے مسلمانوں کے اور مختلف عمروں کے لحاظ سے، ان کو قرآن پاک زبانی یاد ہے۔